ہم کہتے ہیں کہ تم اگر یہ پیغام سے انہوں جو ہود علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں وہ جو قوم جو ہے تو خود پرستی میں مبتلا ہے تو اس سے بری کا اظہار کرتے ہیں، میں اس سے بری ہوں، اور تم اگر اس دعوت سے منہ پھیرتے ہو تو ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا کام تو یہ پیغام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو لائے گا، تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری قوم کو لائے گا۔ یہ چیلنج کرتے ہیں ہود علیہ السلام ویسی جابر قوم کو سامنے، ویسی زبردست قوم کے سامنے اکیلے فرد، اکیلے ہود علیہ السلام چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ہے یقین ہود علیہ السلام کا کہ تمہار کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو لائے گا، یہ ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اس قرآن مجید کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ان کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، روک بٹھوک اس جواب دینا چاہیے کہ یہ پیغام جو ہے یہ حق ہے اور تم جو ہے باطل پر ہو۔ تو دو گروہ میں جو تقسیم ہوں گے، پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور اس کے اہل ایمان ساتھیوں کو نجات بخشی اور انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ جب ہود علیہ السلام نے صاف صاف بیزاری کا قوم سے بیزاری کا اختیار کی، پھر اللہ کا جب عذاب آیا تو صاف صاف علیحدہ ہو گئی، جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ لوگ اور جو انکار کرے تھے وہ بالکل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ تو ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا، جب بھی دنیا میں رسول آئے ان کی قوم نے انکار کیا تو رسولوں نے صاف صاف ان سے علیحدگی اختیار کی۔ ہود علیہ السلام نے بھی وہی کہہ رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں جو لوگ بھی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، ان سے صاف صاف بیزاری کا یعنی ان سے تم سے ہم بری ہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو دو گروہ میں تقسیم ہوگی جب اللہ کی مدد آتی ہے، صاف صاف کہہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب